بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایس انصاری۔ یہ ایکس مسلم ساحل اور یہ جناب مولوی صاحب جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ذرا آپ پہلے گفتگو ملاحظہ کیجئے، یہ کلپ سنیں، پھر میں کچھ تبصرہ دیتا ہوں۔ يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم اب رک جاؤ، آگے کیوں نہیں؟ ہاں اچھا آگے نہیں سننا ہے۔ ہاں یہ دیکھیے، مومنوں مشرک تو پلید ہے تو اس برس کے بعد وہ خانہ کعبہ کے پاس نہ جانے پائے۔ ہاں تو تم نے تو خانہ کعبہ میں تو مشرکوں کو روک نہیں رکھا۔ مسجد میں بالکل غلط ہے، نہیں، تمام مسجدوں میں جو ناپاک ہے، خانہ جو کعبہ غلیظ ہے ہے، حضرت۔ جو مسجد الحرام کون سی ہے؟ پاک نہیں ہے، پوتر نہیں ہے، وہ مسجد میں کیسے جائیں گے؟ تو آپ مان گئے نا کہ مشرک جو ہے، کافر جو ہے، وہ پوتر نہیں ہوتے۔ اب پہلے تھوڑی سی وضاحت دے دوں نجس کی۔ نجس دو طرح کا ہوتا ہے۔ نجاست دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری نجاست اور ایک باطنی نجاست۔ ظاہری نجاست سب کو معلوم ہے، ہاتھ گندے ہیں، پیر گندے ہیں، کپڑے گندے ہیں، بدبو آ رہی ہے، یہ ظاہری نجاست ہو گئی۔ باطنی نجاست ہوتی ہے دل کی نجاست، یعنی دل کے اندر کھوٹ ہونا، دل کا میلا ہونا۔ اس کا استعمال کرتے ہیں، یار دل بڑا کھوٹا ہے، اس کا من کا میلا ہے یہ۔ اور عربی میں یعنی داؤن نجسن، اس بیماری کو کہتے ہیں جو لا علاج ہوتی ہے، یعنی ایسی بیماری کہ جس کا کوئی علاج نہ ہو، اس کو کہتے ہیں داؤن نجسن۔ لہذا نجس دو طرح سے ہوا، ظاہری نجاست اور باطنی نجاست۔ تو اس آیت کے اندر جو نجس لفظ آئے گا وہ ہے ان کی باطنی نجاست، کہ کتنے من کے کھوٹے ہیں یہ، کہتے ہیں کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، معاہدے کرتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، لوگوں سے جا کے ساز باز کرتے ہیں، ہمارے خلاف بھڑکاتے ہیں، یہ ساری بات ہے۔ اس اعتبار سے نجس۔ سو ہم لیتے ہیں 9/28 9/28 اور اس کے ساتھ 9/29 بھی ملائیں گے۔ اے ایمان والو، بلا شبہ یہ والے مشرکین، کون سے؟ یہ اگلی 29 میں بتائے گا۔ یہ والے مشرکین نجس ہیں، ان کے دل میلے ہیں، دل میں کھوٹ بھرا ہوا ہے، بس اس سال کے بعد یہ بیت اللہ نہ آنے پائیں، ان کو روک دو۔ اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ ٹریڈ کم ہو جائے گی، تجارت کم ہو جائے گی، تو اللہ اپنے فضل سے وہ کمی پوری کر دے گا۔ یہ ہوگی آیت نمبر 28۔ اب اگلی آیت پر آئیں۔ ان سے قتال کرو، قاتلوہم، ان سے قتال کرو، جنگ کرو، کہ جو نہ تو ایمان ہی لاتے ہیں، نہ اس اسٹیٹ کے ممنوعات پر عمل درآمد کرتے ہیں۔ تحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، یعنی اس کو تسلیم نہیں کرتے اس ممنوعات کو کہ جو اسٹیٹیں لگائی ہیں اسلامک اسٹیٹ نے، نہ اس اسٹیٹ کے ممنوعات پر عمل درآمد کرتے ہیں، اسٹیٹ کے پبلک رولز کی خلاف ورزی کرتے ہیں، وائلیشن کرتے ہیں۔ ولا یدینون دین الحق، اور نہ اس حقیقت پر مبنی حکومت کو ایکسپٹ کرتے ہیں۔ ان تمام امور میں سے کچھ بھی نہیں کرتے اور وائلیشن کرتے ہیں، تو ان کے خلاف ملٹری ایکشن روکو ان کو، یا نہ آنے پائے جب تک سرنڈر نہ کر جائیں۔ اگر سرنڈر کر جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، یعنی حکومت کے آگے سرنڈر کر جانا، حکومت کے بھی ہم نے اس کو تسلیم کر لیا، اس کے رولز جو پبلک رولز ہیں اس کو ہم تسلیم کریں گے، اس کے ٹیکسز ادا کریں گے، پھر تو ٹھیک ہے، جب تک سرنڈر نہ کر جائیں اور خود اپنے ہاتھ سے گورنمنٹ کے واجبات جزیہ نہ ادا کریں۔ اب کوئی یہ بتائے کہ وہ کون سی حکومت ہوگی جو باغیوں کو پھولوں کی مالا پہنائے گی؟ یہ بتائیے، کوئی بھی حکومت نہیں کرتی ایسا۔ ان کو اپنا مذہب بدلنے کے لیے کوئی نہیں کہہ رہا، پورے قرآن کریم کے اندر مذہب بدلنے کی بات نہیں ہے، وہ تو اس پر تو جبر ہے ہی نہیں، لڑائی کا تو سوال ہی پیدا نہیں، تو جبر بھی نہیں ہے، زبردستی بھی نہیں ہے اس پر۔ مذہب بدلنے کو کون کہہ رہا ہے؟ اگر اس اسٹیٹ میں رہنا ہے تو اسٹیٹ کے رولز تو فالو کرنے پڑیں گے نا، اور ٹیکسز ادا کرنے پڑیں گے۔ بھئی یہ دو باتیں ہیں، رولز فالو کرو یعنی اس حکومت کو تم تسلیم کر لو، اور اس کے ٹیکسز ادا کرو۔ بھئی اتنا ہی کہا جا رہا ہے۔ یہ مشرکین مدینے میں آ کر بدماشیاں کرتے تھے جب مدینے میں تھے، منافقین کو اپنے ساتھ ملا کر جو ہے وہ یہ ساز باز کیا کرتے تھے،
ساتھ بات کرتے تھے، اور اب فتح مکہ کے بعد حج کے موقع پر آ کر یہ ہلڑ بازیاں کرتے ہیں، ورگلاتے ہیں لوگوں کو. تو ان کو روک دیا گیا کہ یہ یہاں حج کے موقع پر نہ آیا کرے. اگر بعد نہ آئے تو پھر ملٹری ایکشن کرو ان کے خلاف، سختی سے کام لو. اور پوری اوپر کی پوری 28 آیات، 28 29 نہیں، 28 29 سورۃ توبہ کی اوپر کی پوری 28 آیات ان مشرکین کی ریشہ دوانی سے بھری پڑی ہیں. ان کو ذرا پورا نکال کے پڑھ لو، پتہ لگ جائے کون کس قسم کے مشرکین ہیں یہ. لہذا ان 2 آیات کا یہ مطلب تھا، نہ کہ وہ مطلب تھا جو ساحل صاحب بیان کر رہے ہیں. یہ لوگ یہی کرتے ہیں، یہ مسٹر ساحل ہو گئے یا مسٹر ایڈم ہو گئے یا وہ سچ والا صاحب ہو گئے، ایک مولوی کو بٹھا لیں گے اپنے پاس. مولوی، وہ مولوی کی اس کی کیا نالج ہوتی ہے آپ کے سامنے ہی ہے. اس کو بٹھا کر اور بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ برتری حاصل کرتے ہیں. دیکھو مولوی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور یہ ثابت نہیں کر سکا کہ جو سارے مشرکین کو یہ نجس سمجھتے ہیں. سارے مشرکین کو نجس نہیں ہے. مشرک کو مشرک ہونے کی بنا پر نہیں، مشرک کی ان حرکتوں کی بنا پر ان کو نجس کہا گیا ہے. وہ بھی ظاہری نجاست نہیں، جسمانی نجاست نہیں، دل کا کھوٹ. اور یہ تو کسی کے اندر بھی ہو سکتا ہے. یہ ہے بات. اور قتال کی بات بھی یہ ہے کہ وہ وائلیشن کرتے ہیں، آگے تنگ کر رہے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے ایکشن تو لینا پڑے گا ان کے خلاف. اگر شہری بن کر رہے ہیں، اسٹیٹ کے کو تسلیم کریں، ان کے شہری بن کر رہے ہیں تو رہے ہیں بالکل، اس کے ٹیکس ادا کریں، وائلیشن نہ کریں اسٹیٹ کے رولز کی. دین مذہب تبدیل کرنے کو نہیں کہا جا رہا ہے کہیں پر بھی. ایک تو یہ تاثر دیتے ہیں کہ مذہب بدلنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ڈنڈے کی چوٹ پر اور گن پوائنٹ کے اوپر وہ اپنا ایمان قبول کرو، ایمان لے کر آؤ. نہ چلیے، السلام.